السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک دن آپ گاڑی میں بیٹھیں اور زمین کی بجائے آسمان میں سفر کریں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ شہر کی ٹریفک کو پیچھے چھوڑ کر ہواؤں میں اڑتے ہوئے چند لمحوں میں اپنی منزل تک پہنچ جائیں؟ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے انقلاب کی جانب جہاں گاڑیاں سڑک پر نہیں چلتی بلکہ ہوا میں اڑتی ہیں، اور یہ سب کچھ متحدہ عرب امارات میں حقیقت بن رہا ہے۔ کیا یہ صرف ایک خواب ہے یا واقعی چند سالوں میں ہم ذاتی گاڑیوں کے ذریعے آسمان میں سفر کرنے والے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس حیرت انگیز ٹیکنالوجی کی کہانی اور مستقبل کے اس انوکھے سفر کے بارے میں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے چل کر شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اڑنے والی گاڑی کا تصور کیسے آیا۔ دنیا بھر میں سائنسدان، انجینئرز اور فلم ساز صدیوں سے یہ سوچ رہے تھے کہ ایک ایسی سواری بنائی جائے جو ٹریفک کے رش کو چکما دے، جو سڑک کی بجائے ہوا میں سفر کرے اور سفر کو نہ صرف تیز بلکہ آرام دہ اور شاندار بھی بنائے۔ لیکن عملی طور پر اس کے سامنے کئی بڑے مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ بجلی اور توانائی کا تھا، کیونکہ زمین پر چلنے والی گاڑی کو چلانے کے لیے جو توانائی درکار ہوتی ہے وہ ہوا میں اڑنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ ساتھ ہی وزن، استحکام اور فزیکل قوانین بھی ایک چیلنج تھے۔ اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کی تیاری، سڑک اور ہوائی راستوں کا ملاپ اور محفوظ پرواز کے قواعد، سب کچھ ان مسائل کا حصہ تھے۔ لیکن جہیں پر آریچ نے قدم رکھا، چائنا میں قائم ایک کمپنی نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ماڈیولر سسٹم تیار کرے گی جس میں زمینی گاڑی یا مدر شپ سڑک پر چلتی ہے اور اس کے اندر ایک الگ ہوائی ماڈیول ہوتا ہے۔ جب ضرورت پڑے تو یہ ہوائی ماڈیول الگ ہو کر عمودی طور پر اڑنے لگتا ہے۔ یہ تصور اگرچہ سادہ لگتا ہے لیکن انجینئرنگ کے لحاظ سے بہت ہی پیچیدہ ہے، کیونکہ ہر ماڈیول کو مستحکم، محفوظ اور تیز رفتار بنانا پڑتا ہے۔ آریچ چائنا کی ایک جدید ایرو موبیلٹی کمپنی ہے جس نے 2023 سے 2025 کے دوران خاص طور پر لو آلٹیٹیوڈ موبیلٹی پر توجہ دی، یعنی کم بلندی پر چلنے والی ہوائی گاڑیوں کی طرف۔ کمپنی کا مشن ہے کہ یہ گاڑیاں عام صارفین کے لیے 2025 سے 2026 کے درمیان دستیاب ہوں۔ انہوں نے گوانگزو میں ایک جدید فیکٹری قائم کی جہاں سالانہ 5,000 سے 10,000 یونٹس تیار کیے جا سکتے ہیں۔ کمپنی کا مقصد صرف چائنا کی مارکیٹ نہیں بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ، جہاں انفراسٹرکچر، مالی وسائل اور حکومتی تعاون موجود ہے۔ پیارے دوستو، دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے خود کو مستقبل کی ٹیکنالوجی کا مرکز بنانے کا عہد کیا۔ وہ نہ صرف بلند عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں بلکہ موبیلٹی کے نئے ذرائع بھی متعارف کروا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہوا میں ٹیکسی سروس، فضائی ڈرون ترسیل اور اب اڑنے والی گاڑی کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ حال ہی میں ابو ظہبی انویسٹمنٹ آفس نے آریچ کے ساتھ معاہدہ کیا تاکہ ابو ظہبی کو اس ٹیکنالوجی کا مرکز بنایا جا سکے اور ٹیسٹ فلائٹس کے لیے مناسب جگہ فراہم کی جا سکے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومتی شراکت داری اور انفراسٹرکچر پلاننگ کی بدولت آریچ نے مشرق وسطیٰ کو اپنی اولین مارکیٹ کے طور پر منتخب کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ گاڑی کیسے کام کرتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک ماڈیولر سسٹم ہے جس میں ایک زمینی ماڈیول یا مدر شپ اور ایک الگ ہوائی ماڈیول شامل ہوتا ہے۔ زمینی ماڈیول ہوائی ماڈیول کو لے جانے، چلانے اور چارج کا کام کرتا ہے۔ جب چاہیں ہوائی ماڈیول الگ ہو کر عمودی طور پر اڑ سکتا ہے۔ ہوائی ماڈیول میں ابتدائی طور پر 2 نشستیں یا بعد میں 6 نشستیں بھی ہو سکتی ہیں۔ آریچ نے مستقبل کے لیے ایک 6 نشستوں والا ماڈل A868 پیش کیا جس کی رفتار 360 کلومیٹر فی گھنٹہ اور رینج تقریباً 500 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ سیفٹی کے لیے متعدد بیک اپ سسٹمز موجود ہیں جو ہر ممکنہ حادثے کی صورت میں گاڑی اور مسافروں کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں۔ پروپلشن، پاور، کمیونیکیشن اور فلائٹ کنٹرول کے کئی نظام ایک ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ سفر کو محفوظ، آرام دہ اور تیز بنایا جا سکے۔ اس گاڑی میں 2 آپریشن موڈز موجود ہیں: خودکار لینڈنگ موڈ جس میں گاڑی خود زمین پر اترتی ہے، اور مینول موڈ جس میں پائلٹ سٹک کے ذریعے گاڑی اڑائی جا سکتی ہے۔
زمینی ماڈیول بھی اتنا ہی عام ہے جتنا ہوائی ماڈیول۔ یہ نہ صرف ہوائی ماڈیول کو سڑک پر لے جاتا ہے بلکہ اسے چارج کرتا ہے اور انفراسٹرکچر کی ضروریات کو کم کرتا ہے۔ یہ ہوائی گاڑی شہر کی سڑکوں پر آسانی سے چل سکتی ہے اور ضرورت پڑنے پر ہوا میں اڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، سب سے حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ اکتوبر 2025 میں آریش نے دبئی میں اپنی پہلی عوامی فلائٹ کا مظاہرہ کیا، جہاں ان کے لینڈنگ ایئر کرافٹ کیریئر نے حقیقی پرواز بھری۔ اس دوران کمپنی نے مشرق وسطیٰ کے خریداروں سے 600 یونٹس کے آرڈرز بھی حاصل کیے، جو اس شعبے کا سب سے بڑا بلک آرڈر تھا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی صرف اب خواب نہیں رہی بلکہ تجارتی مرحلے کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تاہم اس میدان میں چیلنجز ابھی ختم نہیں ہوئے۔ سرٹیفیکیشن، فضائی راستوں کی منظوری، انفراسٹرکچر کی تیاری اور عوامی مقبولیت، یہ وہ مسائل ہیں جن پر ابھی کام ہونا باقی ہے۔ البتہ متحدہ عرب امارات نے پہلے ہی ہوائی ٹیکسی اور ڈرون کارگو کے لیے فضائی راستوں کی منصوبہ بندی شروع کر دی ہے۔ یہ وہ آغاز ہے جب سائنس فکشن حقیقت میں بدلنے والی ہے اور ہمیں مستقبل کی ٹیکنالوجی کی جھلک دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ایک اور عام پہلو یہ ہے کہ ابتدائی ماڈل کی قیمت ابھی عام صارفین کی پہنچ سے باہر ہے اور زیادہ تر یہ ماڈل خاص افراد یا اداروں کے لیے دستیاب ہوں گے۔ فضائی قوانین، لائسنسنگ، انشورنس اور فضائی راستے، سب کچھ نیا ہے اور دنیا بھر میں ان پر کام جاری ہے۔ اگر ہر شہر میں مکمل نظام موجود ہو اور سڑک اور فضائی دونوں قسم کی سواری ممکن ہو، تبھی یہ ہوائی گاڑیاں عام ہو سکتی ہیں۔ سماجی مقبولیت بھی ایک عام عنصر ہے۔ عوام کا اعتماد، حادثات کی روک تھام، سروس کی دستیابی اور قانون سازی، یہ سب عوامل اس ٹیکنالوجی کی کامیابی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ آریچ خود 6 نشستوں والے ماڈل کی طرف بڑھ رہا ہے اور دیگر کمپنیاں بھی اس میدان میں تیزی سے داخل ہو رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ 2030 تک اڑنے والی گاڑیاں عام سواری بن جائیں، جیسے آج ہم سڑک پر فراٹے بھرنے والی گاڑیاں عام سمجھتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ صبح دفتر جانے کے لیے اپنی کار میں بیٹھے ہیں، لیکن اچانک آپ کی گاڑی زمین چھوڑ کر آسمان کی طرف اڑنے لگتی ہے۔ آپ نیچے شہر کے ٹریفک جیم کو دیکھ رہے ہیں۔ لوگ ابھی بھی سڑک کی بے ہنگم ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن آپ ہوا میں روشنی کے درمیان اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سوچیں کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ کیسے ایک خیال نے انجینئرنگ کا شاہکار تخلیق کر دیا، کیسے ایک کمپنی نے اس خیال کو حقیقت بنانے کی ٹھانی، اور کیسے ایک ملک نے اسے خوش آمدید کہا اور مستقبل کے دروازے کھول دیے۔ ہم نے دیکھا کہ ہوائی گاڑیوں کا تصور کیسے ممکن ہوا، اور امید ہے کہ ہم آنے والے چند سالوں میں خود ہوائی گاڑی میں بیٹھ کر اس کا سفر انجوائے کریں گے، جیسے سائنس فکشن فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی آئیں گی۔ قوانین، حفاظت، مقبولیت، معاشی اور سماجی پہلو، یہ سب عوامل مستقبل کی اس ٹیکنالوجی کی کامیابی کے لیے اہم ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ خود ایسی گاڑی میں بیٹھنا چاہیں گے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ چند سال بعد آپ سڑک کی بجائے آسمان میں سفر کریں گے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید حیرت انگیز ویڈیوز لاتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔